رمضان پاکستان، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے یہ لائیو افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سید فاروق حسن اور رافعہ اوان کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 8واں روزہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ پہلے عشرے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اب 2 دن رہ گئے ہیں اور اس کے بعد پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا ماہ صیام اچھا گزر رہا ہوگا، عبادات میں مشغول ہوں گے اور اپنے روزمرہ کے کام بھی اسی طرح جاری رکھے ہوں گے، اور وہ ایکسکیوز نہیں ہوگی کہ جی آج میرا روزہ اس لیے میں آج یہ کام نہیں کر سکتا۔ رافع، ویسے آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہمارا فاروق بہت ہی منفرد ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں، یعنی کہ اسپیشل لوگ جو ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں وہ اس معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں۔ تو نہ صرف ہماری فاروق بلکہ ریاست کی، ہماری سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف ہم ان کا خیال رکھیں، انہیں سہولیات فراہم کریں، معاشرے کے لیے کارآمد انہیں شہری بنائیں، زندگی گزارنے کے انہیں برابر مواقع فراہم کریں، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے اوپر دست شفقت بھی رکھیں۔ بالکل رافعہ، اور یہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسپیشلی ایبلڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو حص دی ہوئی ہے، تو یہ ان میں خصوصی جو ہے نا وہ سینس ہوتی ہے، اسپیشلی ایبلڈ ہوتے ہیں۔ اور میرے بہت سے دوست ہیں اور بلیو کریں کہ ان کا انٹیلیجنس لیول، ان کا سینس آف ہیومر ہم سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پوٹینشیل ان کا بہت میں نے ہائی آبزرو ہوتا ہے، کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی چیز میں آپ میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کہیں اور پورا کر دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا بہت ہی اہم حصہ ہے جی، اکثر آرگنائزیشنز میں، مختلف سرکاری اداروں میں بھی ان کا ایک اسپیشل کوٹا بھی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہاتھ بٹاتے ہیں جس طرح ہم سب کرتے ہیں، اور ایک پروڈکٹیو ہیومن بینگ کی طرح جس طرح ہم سب کام کرتے ہیں۔ دینی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو دینی اعتبار سے ان کا بڑا مقام ہے۔ اسلام نے معذور افراد پر معاشی بار نہیں رکھا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو معذوروں سمیت پوری انسانیت کا نہ صرف مسیحا ہے بلکہ معذور افراد کے حقوق اور مراعات وضاحت سے بیان کی گئی ہے دین اسلام میں۔ کمزوروں، بے سہاروں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے اور کسب معاش کی تمام الجھنوں سے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ بالکل جی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اسلام ہمیں مساوات سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ تو جب تمام انسان برابر ہیں تو یقیناً پھر اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی میں کوئی سکل زیادہ ہے، کسی میں کوئی سکل کم ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے معاشرے کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا کہ ہم سب ہیں۔ بالکل۔ اچھا جناب، آج کی خصوصی جو افطار ٹرانسمیشن ہے پی ٹی وی نیوز نیٹ ورک سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہم تلاوت کلام پاک سے، اور یہ آج سعادت حاصل کریں گے قاری محمد مطلوب سرور صاحب۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ. قاری محمد مطلوب صاحب تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے حافظ محمد اکرم. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت، اس روز شفاعت میرے سرکار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہوگی، آپ نے جانا کہیں نہیں، اسٹے ٹیون۔
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। मुन्नी का आज पहला रोजा है। वो रहीम वो है मेहरबान, है वही सबका निगहबान, उसी का ही तो है ये फजलो करम, बनाया जो उसने निगहबान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कम आमदनी वाले 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार उनकी दहलीज पर इज्जत व वकार के साथ, ताकि हर घर में सजे खुशियों और बरकतों का दस्तरखान। निगहबान रमजान पैकेज, आपका हक आपकी दहलीज पर। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ राफ़िया अवान और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फ़ारूक हसन। फ़ारूक, ब्रेक में आप कोई मुझे स्टोरी सुना रहे थे, कोई ज़बरदस्त सी। जी राफ़िया, मैं पता है सोच रहा था कि हमारी नेशन इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, यंगस्टर्स का बल्ज है, 65% से ज़ायद हमारी पॉपुलेशन यूथ पे है और एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कई मरतबा मैंने देखा है कि जो कुछ ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा ना पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, थोड़ा ना उनकी वो हौसला छोड़ने लगते हैं। वो कहते हैं जी ये क्या हालात हैं। लेकिन जो हमारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं रोज़ाना, और वो भी हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में होती हैं, उसका कोई जिक्र नहीं करता। हाँ। और ये चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है। मैं आपको बताऊं ख़वातीन और हज़रात, मेरा अक्सर जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान में अच्छा है ना, उसको भी उतना ही टाइम मिलना चाहिए, उतनी ही वेटेज मिलनी चाहिए जितना कि अगर जो बहुत अच्छा नहीं है हम उस पर इतनी तवज्जो दे रहे होते नहीं हैं। दे रहे होते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक साइट है TGIP, द गुड इन पाकिस्तान। अच्छा, एक इंडिविजुअल ने शुरू की, आई थिंक मिसेस वकार नाम है उनका। और मैंने उनसे पूछा कि ये कोई कमर्शियल साइट है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो भी अच्छी चीज़ मिलती है ना पाकिस्तान के बारे में, मैं इस पर पोस्ट कर देती हूँ। अच्छा। और मुझे इतना खुशी हुई है सुन के। मैंने कहा कि यार देखो, ऐसे भी लोग हैं और बिल्कुल। बिला मुआवजा, कुछ उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। कोई किसी ने अवार्ड लिया, किसी स्टूडेंट ने, किसी ने कुछ इजाद किया, किसी ने ड्रोन बनाया, कोई फीमेल जिसने आउट ऑफ द वर्ल्ड एक कोई चीज़ इजाद की, उसका जिक्र। तो द गुड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत अच्छा हो रहा है ख़वातीन और हज़रात। और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, मैं अक्सर उनसे आपने मेरे प्रोग्राम में पहले भी मुलाकात की होगी। तालीम के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। वो पहले एडिशनल सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फेडरल एजुकेशन, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी रहे गिलगित बल्तिस्तान, और अब दोबारा स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और ये जो वाक़या मैं आपको स्टोरी राफ़िया आपको बता रहा था, वो कुछ ऐसे है कि जब ये चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से हटे तो आई थिंक 15-20 दिन, महीने का एक लैग था। OSD थे ये। तो एक दिन ऑफिस आए तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं अवानी भाई आजकल, क्या मसरूफियत है? कह लें कुछ नहीं यार, बस वो दोस्तों से गपशप ज़रा थोड़ा कैचअप कर लेते हैं इधर ही F6 के एरिया में। तो कहते हैं यार एक स्कूल मैंने देखा है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का स्कूल है, और है वो F6 में, लेकिन उसकी हालत थोड़ी मखदूश है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बड़े, मैं जब जाता हूँ मुझे बड़े ब्राइट लगते हैं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म नहीं है, पैराफिनेलिया नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ करूँ। तो मैंने ना एक इनिशिएटिव लिया। मैंने कहा अच्छा वो क्या?
کہنے لگے یار میں نا اسکول کو بالکل چینج کر کے جس طرح ٹاپ آف دا لائن اسکول ہوتے ہیں نا جس میں سارے سو کالڈ ایلیٹ بچے پڑھتے ہیں بالکل وہ ویسا بنا دوں گا. میں نے کہا سر کیسی آپ بات کر رہے ہیں, پاسبل کیسے ہے, اس میں بڑا خرچہ لگے گا, اس کے لیے بہت سا ریسورسز موبلائز کرنے ہوئے. کہتے ہیں یار دیکھیں اچھا کام بندے کو شروع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ خود ہی ہاتھ پکڑاتا ہے. اور انہوں نے اپنے جاننے والے کسی کو کہا یہ تم کمپیوٹر لیب بنا دو, کسی کو کہا کہ تم اسے پینٹ کرا دو, کسی کو کہا کہ جس کو وہ کرا دو. اور اب وہ اسکول آپ جا کے دیکھیں, آئی تھنک پرابلی 1 مہینہ 2 مہینے لگے. اور پھر ٹیچرس کی ٹریننگ جو کہ بہت اہم حصہ تھا کہ خالی پیرافرنیلیا بنا دیا, ٹریننگ نہیں کی, وہ انہوں نے ٹریننگ کرائی. اور اب وہ ایک کمپیٹیٹو اسکول ہے, ٹاپ آف دا لائن اسکول ہے, اور اس کے اسٹوڈنٹس بھی بہت خوش ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ادھر کی پرنسپل سے بھی کرائیں گے, 1-2 اسٹوڈنٹ سے بھی کرائیں گے, اور وانی صاحب سے بھی کرائیں گے. لیکن پہلے ایک یہ چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں. جی خواتین حضرات, ہمارے آج کے بہت زبردست, دل خوش ہو گیا. ہمارے مہمان محی الدین وانی اور فیڈرل سیکرٹری, اسپیشل سیکرٹری ہیں جی فیڈرل ایجوکیشن منسٹری میں. وانی بھائی, آپ کو اکثر ہم جب دوست بیٹھتے ہیں ہم تو یہ لبرٹی لے لیتے ہیں, آپ کو فون کی میموری کا دشمن بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جب یہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان تھے یہ روزانہ جو ہے نا 3-4 ویڈیوز بھیجتے تھے کہ آج یہ کام ہوا ہے. اور بلیو کریں جتنا عرصہ یہ رہے ہیں روزانہ کی 4 ویڈیوز تو مسٹ ہوتی تھیں. تو ماشاءاللہ ہی از اے ویری انرجیٹک گائے. اور انہوں نے یہ مت بھی توڑا کہ گورنمنٹ میں رہ کے اگر آپ ڈیلیجنٹلی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے, نیت آپ کی اچھی ہو تو کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے. سو وانی بھائی سلوٹ ہے آپ کو. اس انیشیٹو کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. بیسیکلی یہ جو میں کبھی بھی میں بڑا ایلیٹسٹ ٹینڈنسی رکھتا تھا فیوچر کے بارے میں, انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, بٹ ان دا لاسٹ مینی 5 to 10 years آئی ہیو ڈیولپڈ کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا جو پبلک سیکٹر کا انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ ہسپتال ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سب سے ویکسٹ لنک ہے سوسائٹی کا. تو میں نے کہا بجائے کوئی نیا انسٹیٹیوشن کھڑا کرنے کے ایگزسٹنگ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس میں میرا پھر پبلک سیکٹر کے اسکولس پہ فوکس بڑھا کہ وہاں اسپیس فار امپروومنٹ بہت تھی, انفراسٹرکچر میں, اکوپمنٹ میں, ٹریننگ میں, انڈکشن میں, سب میں. تو پھر میں اس پہ لگ گیا, اور اس میں بھی کئی دفعہ ریسورسز کا کرنچ ہوتا تھا. تو پھر ہم نے کہا کام شروع کرو, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو سپورٹ دائیں بائیں سے کر دیتا ہے. جہاں سرکار سے سپورٹ ملی وہاں سرکار سے کی, جہاں پرائیویٹ سیکٹر سے ملی وہاں پرائیویٹ سیکٹر سے لی, جہاں نان پروفٹ سیکٹر سے سپورٹ ملی وہاں ان سے لی, یا ملٹی لیٹرل سے. لیکن میں پرو ایکٹیولی ریچ آؤٹ کرتا رہا. لیکن ریچ آؤٹ کرنا میں نے اس وقت شروع کیا کہ پہلے خود کام کیا.
پہلے پلان کر کے آپ نے کیا؟ پلان کیا, It was not haphazard. یعنی پلان کیا, پہلے خود فوکس کیا کہ کچھ ڈیلیور کرو, ایک ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پہلے 2-4 مہینے خود کام کیا, اس کے بعد ہمیں سپورٹ ملنا شروع ہوگی ڈفرینٹ پارٹنر سے, تو الحمدللہ اس کی وجہ سے تھنگز امپرووڈ. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کو آپ نے بیانیہ کا پارٹ بنانا ہے نیشنل. جب تک یہ نیشنل ڈسکورس کا پارٹ نہیں بنے گا, لوگ بات نہیں کریں گے. مجھے آپ اچھا سمجھیں تو ایجوکیشن کی وجہ سے سمجھیں, برا سمجھیں تو ایجوکیشن کی وجہ سے بجے کہ آپ نے ایجوکیشن میں اچھا کام کیا, آپ نے ایجوکیشن میں اچھا کام نہیں کیا. ڈسکشن ایجوکیشن میں ہونی چاہیے, تو ایک کمپیٹنگ آئیڈیاز ہونا چاہیے, اب نیو انوویشن. دوسری بات ہے انوویشن ٹیکنالوجی کی بڑی ضرورت تھی, وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا, اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ اس پہ اپلائی کی. تو جو آج سے 20 سال پہلے چیزیں امپروو ہوتی تھی وہ انفراسٹرکچر میں ہوتی تھی. اب ٹیکنالوجی نے آپ کو اس کا جو نعم بدل بہت جلدی کر دیا ہے, اور کوالٹیٹیولی بہت اچھا کر دیا, اور یہ ریپڈلی چینج ہو رہی ہے. اور اس سے بچوں جو بچے جو مارجنلائز سوسائٹیز کے بھی ہیں, مارجنلائز سیگمنٹ آف سوسائٹیز کے بھی ہیں, ان کو بھی اگر آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کر دیں تو ان کا وہ گیپ کم ہو جاتا ہے جو ایلیٹسٹ یا ایلیٹ اسکولوں کے درمیان ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی سب کے لیے ایک ہی ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن سب کے لیے ایک ہے, گوگل سب کے لیے ایک ہی ہے, ایڈ ٹیک سب کے لیے ایک ہے, اوپن سورس ٹیکنالوجی سب کے لیے ایک ہے. اسمارٹ فون میں نوکیا کیا اور آئی فون کیا اور عام اسمارٹ فون کیا, اس میں کانٹینٹ تو ایک ہی آتا ہے نا, تو دے کین بینیفٹ فرام دیٹ. تو پلس ہم نے پھر ان کو انٹروڈیوس کرایا کہ کروم بکس, آئی ٹی لیبس بہت مہنگی پڑتی ہیں, 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ کے کمپیوٹرز آتے ہیں, تو ہم کروم بکس پہ چلے گئے, سستے تھے, ریفربش تھے. ہم نے کہا بچوں کو ایکسیس تو دو نا ان کا, تو وہ آئی ٹی لیبس میں پھر ان کو کوڈنگ سٹارٹ کرائی, گلگت میں بھی سٹارٹ کرائی, یہاں پر بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو گئی ہے, نئی لیبس بن رہی ہے. اور آئی ٹی لیب کا ورڈ ہی میں نے کہا یہ غلط ہے, شوڈ بی اے ڈیجیٹل لرننگ ہب, جس میں اسمارٹ کلاس رومز بھی ہوں, ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوں, اور آئی ٹی لیبس بھی ہوں, اور بچوں کو ایک ہول ایکو سسٹم ملے. ویسے بچوں کی جانب سے کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ جیسے کہ ہم رپورٹ میں دیکھ رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بالکل. اور بچوں کے لیے میلز کا بھی آپ نے بندوبست کیا, اسکول میلز پروگرام سٹارٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 45% بچے جو اسکولوں کے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, تو ایک بچہ وزن میں بھی کم ہے, ہائٹ میں بھی کم ہے, آئی سائٹ بھی ویک ہے, تو لرننگ کیا کرے گا؟ تو آپ اس ہیلتھ انٹرونشن سے آپ کی انرولمنٹ بڑھتی ہے, آپ کی اٹینڈنس بڑھتی ہے, آپ کی کیا کہتے ہیں موٹیویشن ہے بچوں کی, موٹیویشن, ڈراپ آؤٹس کم ہو جاتے ہیں, بی ایم آئی امپروو ہو جاتا ہے, تو کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے, تو کوالٹی آف لرننگ امپروو ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نورین سرور بھی, اور جنیش, پیارے سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہیلو کریں گے ہم ان کو بھی, اور فاطمہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. کیا حال ہے بھائی آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں آپ اسی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ یس. اچھا جنیش, آپ پہلے بتائیں کہ یہ کب ہوئی ہے ٹرانسفارمیشن؟ 2 مہینے 3 مہینے پہلے, 6 مہینے؟ 2 منتھ ہو گئے. 2 منتھ ہو گئے. تو اس سے پہلے کا اسکول کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ اس سے پہلے جو تھا, بچوں نے کھانا پینا بھی گھاس کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہوتے تھے, کلاسز کے باہر کبھی کلاس میں بیٹھ کے کرتے ہوتے تھے, تو کافی گند پڑتا تھا. تو پھر جو ہے نا ہمارے کلاسوں میں ڈیسک بھی لگ گئے ہیں, تو ابھی ہمارے اسکول کے باہر گراؤنڈ میں ڈائننگ بھی لگ گیا ہے, ڈائننگ ٹیبل, تو اس کے اوپر سب بچے بیٹھ کے کھاتے ہیں. فاطمہ سے بھی ہم بات کریں گے. فاطمہ, آپ بتائیں آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ وہ پہلے والا اسکول اچھا تھا یا نیا والا اچھا ہے؟ نئے والے میں کیا کیا اچھا ہے؟ نئے والے میں کارپیٹ لگائی ہیں, چیئر لائی ہیں, اور بلینکٹ لگائے ہیں, اور کمپیوٹرز آ گئے ہیں, اور لائبریری ہے. جی, اور بہت چیزیں لگائی ہیں. اچھا لگتا ہے آپ کو؟ فاطمہ, پہلے آپ نے کمپیوٹر کبھی یوز کیا تھا؟ نو. آپ کے پاس گھر میں نہیں ہے کمپیوٹر؟ آپ کر لیتی ہیں استعمال؟ ابھی آپ نے سیکھنا شروع کیا ہے؟ جی. تو آپ دوستوں نے آپ کو سکھایا ہوگا جلدی؟ ہاں جی. اچھا لگ رہا ہے؟ جی, بہت اچھا لگا. زبردست زبردست. اور پرنسپل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ؟ ہاں بالکل, ان سے بھی ہم بات کریں گے. جی مس نورین سرور, یہ بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس, آپ کتنا عرصہ ہو گیا اسکول میں؟ مجھے ابھی 1 سال نہیں ہوا ہے, 10 منتھس ہوئے ہیں. 10 منتھس ہماری. لیکن آپ نے اولڈ اور نیو کی ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے؟ دیکھیے اپنی آنکھوں سے, دیکھیے آپ. یہ میرے ہوتے ہوئے ہی ساری کمیونٹی کے تعاون سے یہ اسکول ٹوٹلی ٹرانسفارم ہوا ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ایز اے پرنسپل یا ٹیچنگ میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ ٹیچنگ میں مجھے 15 سال ہو گئے. تو آپ نے 15 سال ایکسپیرینس میں کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس کیا؟ دیکھا ایسا ہوتے ہوئے کبھی؟ اتنی جلدی ٹرانسفارم ہوتا نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ کو بھی جب یہ بات کی ہوگی تو آپ نے کہا ہوگا شاید یہ ون آف دوز پرومسز ہے کہ ہاں جی یہ کریں گے, اچھا ہو جائے گا. میرے لیے حیران کن تھا کہ جب سر سے فرسٹ ٹائم بات ہوئی, اور اس بات کے 1 گھنٹے کے بعد ہی سر لے آئے سی ڈی اے سے
कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को कि ये ग्राउंड वगैरह को लेवल करेंगे, तो आई वाज सरप्राइज्ड। और फर्स्ट टाइम इतना जल्दी भी कुछ हो सकता है। मैंने ये सर्च किया कि हु इज ही, हाँ। फिर मैंने सर की प्रोफाइल चेक की और फिर जब मैंने इनका देखा कि ये रियल में काम करने वाले हैं और इतनी तेजी से काम करते हैं, दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो कितना, आपका तो एक्सपीरियंस क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी का हिस्सा हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कितना एंजॉय किया इस प्रोसेस को? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सभी को बहुत प्यारी लगती है, देखकर फुटेजेस में इतना खूबसूरत लग रहा है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं विजिट करूंगी स्कूल। और टीचर्स की ट्रेनिंग भी मेरे ख्याल में कराई गई है ना? टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है, टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और जो उनको कमी महसूस होती थी लेसन डिलीवर करते हुए या बच्चों के SLOs अचीव करते हुए, वो अब उन्हें वो कमी महसूस नहीं होती। हर क्लासरूम में हमारे पास स्क्रीन्स हैं, पूरा इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद है, टीचर्स अपने उनके वीडियो लेसन प्लान्स हैं, वो वीडियो लेसन प्लान्स यूज़ करते हैं। अच्छा, बच्चों की ज़हनी सलाहियत में आपको तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है? बिल्कुल, जो हम स्पेशली माइंड गेम कॉर्नर हमने बनाया है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स पर। अच्छा, उसमें क्या माइंड गेम्स कॉर्नर में क्या है? उसमें सर हम उनको चेस खेलते हैं बच्चे और स्क्रैबल खेलते हैं। तो उससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अच्छा, मैंने बड़ी एक अट्रैक्टिव सी लाइब्रेरी भी देखी, कार्पेटेड और बड़ी खूबसूरत सी लाइब्रेरी। वैसे अमूमन बच्चे जो है ना लाइब्रेरी जाते हुए ज़रा कतराते हैं, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव लाइब्रेरी हो तो बच्चे तो वहाँ से नहीं निकलते होंगे। बिल्कुल, हमारा बाकायदा लाइब्रेरी का पीरियड होता है और हर क्लास वहाँ पर जाती है, बल्कि इसमें हमने एक कॉम्पिटिशन भी रखा हुआ है, 1 बुक 1 बीट के नाम से। बच्चे एक बुक पढ़ते हैं, जो बच्चा जो बुक पढ़ता है उसके बाद वो उस बुक को अपनी क्लास के सामने समराइज करता है, तो फिर उस बच्चे के नाम का एक बीट लग जाता है उसके बोर्ड पर। फूड के बारे में भी कुछ बताइएगा, जो फूड दिया जाता है उसमें क्या होता है, कैसे ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को मैल न्यूट्रिशन है, कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत है, क्या ऐसा स्पेसिफिक दिया जाता है? बच्चों का कंप्लीट वाइटल होता है एवरी 3rd मंथ और उसके मुताबिक ही सारा प्लान किया जाता है। जो इनका खाना वगैरह आता है ये अल्लाह वाले ट्रस्ट की तरफ से आता है और वो लोग बाकायदा प्लान करते हैं। इनका मेन्यू डेली बेसिस पे डिफरेंट होता है मेन्यू और बच्चे उस खाने को बहुत एंजॉय करते हैं। यूनिफॉर्म्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी कि नहीं? यूनिफॉर्म्स हम एज सच प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़। अच्छा वानी भाई, ये बताइए कि ये जो मॉडल आपने बनाया है और ये सेल्फ सस्टेनिंग है माशाल्लाह, टीचर्स की आप ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, नेफ्टेक के भी आपने ऑन बोर्ड लिया होगा आई एम श्योर, और ये बेटर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, 3 महीने में टर्न अराउंड टाइम। अब मुझे बताएं कि बाकी जो सरकारी स्कूल्स हैं इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में तो आप होके आए हैं अभी, कश्मीर में, वो कैसे चेंज होंगे? अगले 2 महीने में इंशाल्लाह जैसे 50 और हो चुके होंगे। 50 और हो चुके काम, जिन पे काम पिछले 2-2.5 महीने से जारी है इंशाल्लाह, और कई तो कंप्लीट हो चुके हैं। E7, F61, G614, G611 वहाँ तो कंप्लीट, लेकिन टारगेट 50 का है, फिर 50 का है, फिर 50 का है। तो छोटे छोटे बड़े बड़े टारगेट्स आप बना रहे हैं, तो देखिए ये वो टारगेट्स हैं जो अचीवेबल होते हैं। अचीवेबल हैं। दुनिया में सक्सेस का ये तरीका होता है कि एक बड़े ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करते हैं और उनके लिए अलग अलग वो छोटे छोटे माइलस्टोन। अच्छा वहीं साहब कत्ता कलामी की माजरत, ब्रेक पर जाएंगे नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक का वक्त हो गया है, वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से खुसूसी तौर पर इफ्तार का एहतमाम किया जाता है PTV अकेडमी की जानिब से, जहाँ पर बहुत सारे लोग उस इफ्तार से जो है लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और दुआ भी करते हैं, और यही स्पिरिट है कि मिलकर लोगों के लिए इफ्तार का, डिनर का एहतमाम किया जाए। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरबा की खिदमत में पेश ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की जानिब से 110 मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। इस सिलसिला में एक बावकार तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें मुस्तहिकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अच्छा काम है, देखें कुछ बेवा औरतें हैं, कुछ यतीम बच्चियाँ हैं, जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और बहुत खुशी हुई है इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। गरीब बंदे आ बहुत मदद दी ने, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इन अबू हसन मेहरबानी की। राशन पैकेजेस में किचन से मुताल्लिका तमाम अशियाए ज़रूरत की फराहमी को यकीनी बनाया गया, जिस पर मुस्तहिकीन ने इजहार ममनूनियत किया। राशन गरीब आवाम को मिल रहा है तो गरीब आवाम खुश है। गरीब आवाम को चाहिए इस दायरे के लिए कोशिश दुआएं करें कि अल्लाह पाक इस दायरे को कामयाब करे। तकसीम राशन की तकरीब को इंतहाई मुनसिफाना और नज़्म ज़ब्त के साथ मुनक्किद किया गया, जिससे शुरका ने खिताब भी किया। इन दिनों ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका मुख्तलिफ इलाकों में माजूरों और
خواجہ سراؤں کے لیے افطار ڈنر کا انتظام بھی کر رہی ہے۔ آج ہم تخت پری یونین کونسل روات راولپنڈی میں اس وقت کھڑے ہیں اور میں مشکور ہوں یہاں کی جو کمیونٹی کو کہ انہوں نے یہاں بڑے باعزت طریقے سے ڈگنیٹی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے یہ ڈسٹریبیوشن کی ہے اور وہ یہاں سے سامان جو ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ نے افطاری کے لیے اور ان کے رمضان پیکج جو ہے نا کے طور پر ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے انداز سے یہ مہینہ گزاریں۔ ان میں بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور ڈسیبل لوگ بھی ہیں جو کہ جن کو جو ہے ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور یہاں جو ہے ان میں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ آج کا جو دن ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ اور کاٹیج ٹرسٹ مل کے اس پوری یونین کونسل میں رمضان کے موقع پر راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے 110 لوگوں میں ریشن تقسیم کیا ہے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ اور اس طرح کی دیگر فلاحی تنظیمات اگر اسی طرح غربا کو سہولیات دینے کا سوچیں تو اس بڑھتی ہوئی غربت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کی جانب سے رمضان پیکج جو ہے، راشن پیکج جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں مستحقین میں، یہ رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے۔ اور آگے بڑھیں گے ناظرین، اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہمارے کچن میں پاپا سیلس کچن میں یہیں بیٹھے بیٹھے آگے بڑھیں گے۔ پاپا سیلس کے کچن میں کیا پک رہا ہے، موجود ہیں عریج فاطمہ، ان کے ساتھ ہیں شیف نعمان۔ تو جی عریج، کیا پک رہا ہے آپ کے کچن میں؟ جی بہت شکریہ۔ جیسے کہ افطار دسترخوان پہ ہم اکثر سموسے کھا رہے ہوتے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، دہی بڑے ہوتے ہیں، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، رشین سیلڈ، یہ سب کچھ کھا کھا کے ایک تو یہ بہت ہیوی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جو لائٹ ہو اور صحت کے لیے بہت مفید ہو۔ تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے کچن میں شیف نعمان تیار کر رہے ہیں کلب سینڈوچز۔ یہ سینڈوچز ایک تو صحت کے لیے بہت مفید ہیں اور دوسرا جو اس کے اجزاء ہیں میں جلدی سے بتا دیتی ہوں۔ ٹومیٹو سلائس اس کے اندر جائے گا، چیز سلائس جائے گا، کارنسلو جائے گا، میو سوس جائے گی، چلی میو سوس جائے گی، مسٹرڈ میو سوس کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آئس برگ اور انڈے کا استعمال بھی کریں گے اور چکن بھی ان کلب سینڈوچز کے اندر جائے گا۔ اچھا، جو کلب سینڈوچ ہمارے کچن میں تیار ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم نے براؤن بریڈ کا استعمال کیا ہے، وائٹ بریڈ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم نے کیوں براؤن بریڈ استعمال کی ہے اور کلب سینڈوچز اکثر جب بنا رہے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو کس طرح ان کلب سینڈوچز کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، یہ سب کچھ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا وانی بھائی، یہ بتائیے، یہ تو آپ نے ون آف اے کائنڈ پروجیکٹ کیا، آپ کو دوست بھی مل گئے، اسپانسرز بھی مل گئے، انہوں نے اسپانسر کر دیا اور ایک اچھی پروڈکٹ بن گئی، لیکن اس کو آگے ریپلیکیٹ کیسے کرنا ہے یہ بتائیے۔ اور کیا ہر دفعہ تو اس طرح اسپانسرز ملنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا نا؟ اگر آپ نے لیٹ سے 100 اسکول کھولنے ہیں، 200، وہ کیسے مینیج کریں گے؟ نہیں سر، ہو جاتے ہیں۔ جب سے وہ نے کیا اس کی آپ جیسے دوستوں نے مارکیٹنگ بہت کی ہے، جب مارکیٹنگ ہوئی تو بہت سارے لوگ ملنا شروع ہو گئے۔ اب میرے پاس بہت سارے اسپانسرز ہیں، اب میں ان اسپانسرز کو اسکولس کی ایڈاپشن پہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہوں کہ ایک اسکول آپ لے لیں، ایک اسکول آپ لے لیں، ایک اسکول۔ لیکن گورنمنٹ کا اپنا پروجیکٹس بھی ہیں مسنگ فیسلٹیز کا، اس میں بھی ہم اسکولس کو اپ گریڈ اور رینوویٹ کر رہے ہیں۔ تو 50 انشاءاللہ اگلے 1.5-2 مہینے تک اسی طرح کے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر 50 ہو جائیں گے۔ اور یہ بیرون ملک پاکستانی بھی مدد کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں تعلیم اور صحت یہ ہمارے دو بنیادی مسائل ہیں، اور آئی تھنک تعلیم اگر اچھی ہوگی تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کی بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے ریگارڈنگ اسٹیبلشمنٹ آف دانش اسکولس اسلام آباد، گلگت بلتستان، AJK اور بلوچستان۔ اس میں انشاءاللہ اسلام آباد میں کوری روڈ پہ زمین پرائم منسٹر کے ڈائریکشن پہ CDA نے الاٹ کر دی ہے 10 ایکڑ میں۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ہوگی، اٹس بیٹر دین ایچ ہوگا۔ اچھا، بیٹر دین ایچ جو ٹپکل سرکاری اسکول کا امیج ہے وہ نہیں۔ کی سوچ ہے کہ انشاءاللہ کیسے بنے گا بھئی، غریب بچوں کے لیے ہوگا، برائٹ بچوں کے لیے ہوگا۔ پرائم منسٹر کی ڈیلی مانیٹرنگ ہے، ڈیلی فالو اپ ہے، پروجیکٹ ڈاکومنٹس ڈیزائن بن گئے ہیں۔ دانش اسکول اور از گوئنگ ویری ویل۔ ہاں جی، اس کے علاوہ ساؤتھ میں بنے تھے، لیکن بہرحال اس کو اسکیل اپ کر رہے ہیں، اس میں ٹیکنالوجی کو ایمبیڈ کر رہے ہیں، اسمارٹ کلاس رومز بنا رہے ہیں، ہم اس میں لائبریریز خوبصورت کر رہے ہیں، بچوں کے لیے فزیکل سپورٹس ارینا، فیسلٹیز سب کچھ وہاں پر ہوگا، ایوری تھنگ انڈر دا روف۔ اٹ ول بی اے بورڈنگ اسکول، ان کا زیرو ایکسپینڈیچر ہوگا، ان کی فیس پہ، ان کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز پہ، اور بیسٹ انہوں نے بس آنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اچھا وہی سب، ابھی جو پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں، کتنی بڑی ٹارگٹ مارکیٹ ہے، کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ حاصل کر پائیں گے، کتنے اسکول ہیں وہ جو ابھی آپ نے ایک اسکول ہمیں بتایا جو آپ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس کو کیا، اور اب یہ جو دانش اسکول، تو اوور آل اگر آپ بتائیں نمبرز میں کتنے اسٹوڈنٹس افیکٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں امپیکٹ، یہ پوری ایکسرسائز ہے نا اسلام آباد میں، جیسے اسکول میلز پروگرام ہے انشاءاللہ ابھی صرف 42 اسکولوں میں ہے،
وہ اب 200 اسکولوں میں ایکسٹینڈ ہو جائے گا. 100% پرائمری اسکول گورنمنٹ کے اس میں اسکول میلز آ جائے گا. اس سے تقریباً 55,000 اسٹوڈنٹس بینیفٹ کریں گے. تو 55,000 پرائمری اسکول کی یعنی 55,000 فیملیز کو وہ سپورٹ امپیکٹ کرے گا. تو اور ہر انٹرونشن کے بینیفیشریز سینکڑوں اور ہزاروں میں ہیں. تو چاہے ہم اس میں اسمارٹ اسکول لا رہے ہیں, چاہے ہم اس میں لیبز لا رہے ہیں, چاہے اس میں ہم بکس لا رہے ہیں, چاہے اس میں ہم لائبریری اسٹیبلش کر رہے ہیں, چاہے اس میں ہم ٹیچرس ٹریننگ کر رہے ہیں. اور ٹریننگ میں بھی ہم نے پارٹنرز نیشنل لیول کے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی انگیج کیے. اس میں آغا خان بھی ہے, روپانی بھی ہے, نسق بھی ہے, سارا کچھ بھی ہے. تو یہ پھر آپ GIK کی گراؤنڈ بریکنگ یونیورسٹی کی اسلام آباد میں ہونے لگی ہے. پھر GIK ایک ٹیکنالوجی ٹریننگ اسکول بنا رہا ہے. پھر 16 ڈگری کالجز کو ہم نے کنورٹ کر دیا انٹو ہائی انٹینسٹی ہائی امپیکٹ IT ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ان دا ایوننگ. وہ انشاءاللہ اگلے 2-2.5 مہینے میں وہ رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں بچے جو گریجویٹ ہیں یا جو 5th ایئر میں, ان کو گیم ڈیولپمنٹ, AI, بلاک چین اور ڈیٹا سائنسز پہ 6 منتھس کے کورسز کرانا شروع کر دیں گے. تو نیفٹیک, FDE, سرکاری ادارے بھی جو ہیں سب اس میں کنٹریبیوٹ کر. ویری نائس. اب ویسے آپ نے میڈم نورین کے لیے مسئلہ کر دیا, بھیا دوسرے والے اسکول میں ان کی ٹرانسفر ہوئی تو یہ انہوں نے کہنا کہ نہیں میں نے واپس ادھر سے نہیں جانا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے جانا ہے کہیں ہمارے ساتھ. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ارشاد باری تعالی, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اہل کتاب نے اگر اس سے پہلے اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد کیا, آپس کی دشمنی کی وجہ سے. اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے جان لے اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ, میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان. میں ہوں رافعہ عوان, میرے ساتھ ہیں سید فاروق حسن. بہت شکریہ رافعہ. وانی بھائی ایک سوال یہ بتائیں کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کا بڑا میجر ایشو ہے. اکثر ہم چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں جو گاڑی میکینک کا کام کر رہے ہیں اور استاد کے ساتھ یا کوئی اور اس طرح کی کر رہے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟
मल्टीपल इंटरवेंशन है। ये असल बात तो गुर्बत है ना, सही, गुर्बत की वजह से वो फोर्स होता है चाइल्ड लेबर में। तो आप गुर्बत के जो जितने टूल्स हैं ना जो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो आप इंट्रोड्यूस करें। आप स्कूलों में स्कूल मील्स प्रोग्राम लाएंगे तो फिर पेरेंट्स का खर्चा रुक जाएगा, बच्चा खाना स्कूल से खाना शुरू कर देगा। बच्चों को वाउचर्स दें ताकि वो पेरेंट्स इंकरेज हों उसको रियम्बर्स करा सकें। फ्री बुक्स दें, फ्री यूनिफॉर्म दें, उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज करें और उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दें कि अगर उन्होंने बाद में कुछ करना भी है, पेरेंट्स के साथ हेल्प करना है तो घर में बैठ के उनको सपोर्ट करें। बट फिजिकल इस एज में करना उनके लिए हाईली इल एडवाइज है। लेकिन टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन भी देना मेरे ख्याल में अर्ली एज से एक अच्छा जो हमारे इस स्कूलों में हमने यही किया, हम कोडिंग को एटलीस्ट IT स्किल्स को इन बच्चों को सिखा रहे हैं सो दैट उनकी कोई लर्निंग का बहुत तेज़ होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये इस एज ग्रुप में सीखते भी ज़्यादा हैं जल्दी। वहीं से वेरी क्विकली आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अमूमी तौर पर ये फ़र्क हम देखते हैं कि जब बच्चे स्कूलों में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ एक अलग तरह का एक मेंटल कंपटीशन, पर जब वो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वो बच्चे उस हिसाब से बीट नहीं कर पाते। तो जो लेवल आप दे रहे हैं और दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ना सिर्फ हाई टैक लाइब्रेरी और कॉन्फिडेंस और प्लस उनकी न्यूट्रिशन भी और उनका ग्रूमिंग भी, उनको चेस भी खिला रहे हैं और उनकी क्या कहते हैं निसाबी गैर निसाबी तफरीहात भी उनको दे रहे हैं, तो आप कहाँ देखते हैं कि आपके बच्चे तो बीट कर जाएंगे? ये बात ये है कि एक दिन में नहीं होगा। इट्स डायरेक्शन हमने डाल दी है, इट विल टेक टाइम उस गैप को ब्रिज करने के लिए, लेकिन ये स्ट्रगल है एंड स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो स्ट्रगल करेंगे, आगे चीज़ें इंप्रूव होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा 1 नहीं साल 2 4 5 सालों में गैप्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो वेरी मच वानी भाई फॉर जॉइनिंग अस। मैम नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनीश आपका बहुत शुक्रिया और फातिमा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनेंगे इंशाल्लाह। किचन की तरफ जल्दी से बिल्कुल, किचन की जानिब जल्दी से अरीज बताइएगा कि पक गए आपके क्लब सैंडविचेस? जी बिल्कुल, क्लब सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। अज्जा मैंने आप लोगों को बता दिए थे, अब जल्दी से मैं आप लोगों को ट्रिक्स दे देती हूँ। हमने ये जो अपने क्लब सैंडविचेस तैयार किए हैं ये हमने ब्राउन ब्रेड में इस्तेमाल बनाए हैं। माहिरीन ग़ज़ाइयत जो हैं उनका ये कहना है कि वो सैंडविचेस जिनको ब्राउन ब्रेड में बनाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वो वाले जिनको रिफाइंड आटे के साथ तैयार किया जाता है, वो सेहत के लिए बड़े मुफीद होते हैं और निज़ाम हाज़मा पर बड़े अच्छे असरात मुरतब करते हैं। दूसरा ये है कि जो लोग चाहते हैं कि उनका वज़न जो है कंट्रोल रहे, एतदाल में रहे, तो वो थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए फारूक और राफ़े को इजाज़त दें। अल्लाह। रमज़ान पाकिस्तान।